السلام علیکم ناظرین، ایک سیانے کا قول ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ اس دنیا میں ایکسل کرنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو کسی نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے انویسٹمنٹ کروں؟ اس نے کہا تیرے پاس 1000-1500 تو ہوگا، تو اس کی کتابیں خرید، اپنے دماغ پہ انویسٹمنٹ کر، کوئی ان کتابوں سے کوئی نئی سکل سیکھ لے، کوئی نئی مہارت سیکھ لے. اس نے کہا کہ اگر آدمی کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوں، اس نے کہا تیرے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے کہ تو 2 چائے کے کپ خرید سکے، ایک خود بھی، ایک کسی ایسے انسان کو پلا جس سے تو اس کی دوستی حاصل کر سکے، اس کی محبت حاصل کر سکے. اس نے کہا جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ لوگوں کی محبت حاصل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا ہے. اگر آپ کاروبار میں ایکسل کرنا چاہتے ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرنا چاہتے ہو، تو لوگوں کا آپ کے ارد گرد اکٹھا ہونا، لوگوں کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس یہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں تو ایکسل کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کی مدد کر دینا صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دینا صدقہ ہے، کسی کا سامان سواری پر رکھوا دینا صدقہ ہے. تو انسان کی جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ لوگوں کا اس کے ارد گرد اکٹھا ہونا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی جو محبت پیدا ہو جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا کامیابی کا اصول ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ساری کائنات کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے افضل لیڈر ہیں، ان کی مثال موجود ہے جو ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جو بالکل بے آب و گیا تھا، جہاں پر نہ پانی وافر مقدار میں موجود تھا، نہ کہیں پر کوئی سبزہ پایا جاتا تھا، اور لوگوں میں بھی ہر طرح کا عیب موجود تھا، اور غربت انتہا کی تھی، اور جو ہے جہالت انتہا کی تھی، چوری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، اور جو ہے لوگ قبروں پر فخر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قبریں دکھایا کرتے تھے کہ ہمارے لوگ اتنے قتل ہو گئے ہیں، ہم اتنے بہادر ہیں. وہ قبروں پر فخر کیا کرتے تھے، جس کے جتنے لوگ زیادہ مارے جائیں وہ اتنا تکبر سے کہتا تھا، فخر سے کہتا تھا ہم بڑے بہادر ہیں، ہماری زیادہ قبریں ہیں، ہم سے قبرستان جو ہے وہ آباد ہیں. لوگ اس چیز پر فخر کیا کرتے تھے. کسی کی لڑائی شروع ہو جاتی، پھر وہ لڑائی 100 سال تک چلتی رہتی تھی. ہر خاندان کے سینکڑوں لوگ قتل ہو چکے تھے، کسی کا بھائی قتل ہو چکا ہے، کسی کا جو ہے باپ قتل ہو چکا ہے، کسی کا بیٹا قتل ہو چکا ہے، کسی کا ماموں قتل ہو چکا ہے، کسی کا چاچو قتل ہو چکا ہے. تو سارے خاندان کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھی، تو تفرقہ بازی تھی، ان کے قبائل بنے ہوئے تھے، ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا، قتل و غارت عام تھی، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، دنیا کا ہر عیب پایا جاتا تھا. کوئی قافلہ جو تھا وہ امن کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتا تھا، امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، اور دنیا کا کوئی بادشاہ وہاں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر اتنی غربت ہے، اتنی جہالت ہے، اتنی قتل و غارت ہے، یہاں پر حکومت کر کے ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں تو بادشاہ تو حکومت تب کرتے ہیں جب ان کا کوئی انٹرسٹ ہو، وہاں سے کوئی انکم آئے، یا وہاں کے لوگ مہذب ہوں، کوئی طاقت ملے، کوئی فائدہ ہو. لیکن جہاں پر جہالت ہے، جرم ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، اور جہالت ہے، بد تہذیبی ہے، ایسے لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن رب کائنات نے اسی سرزمین پر دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کو پیدا کیا، سب سے عظیم انسان کو پیدا کیا. انہوں نے اپنی محبت کے ذریعے، اپنے پیار کے ذریعے ان وحشی قبائل کو، ان دشمنوں کو، ان آپس میں لڑنے والوں کو، ان جن میں ہر طرح کا عیب موجود تھا، ایسے لوگوں کو، ایک دوسرے کے قاتلوں کو، ایسی ان کے اندر محبت پیدا کر دی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نثار کرنے لگے، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر دنیا میں جو کچھ ہے، اگر سارا کا سارا بھی آپ خرچ کر دیتے، سارا کا سارا بھی آپ ان پر خرچ کر دیتے، تو آپ ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کو اپنا قاتل سمجھتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن پھر ایسی محبت پیدا ہوئی، ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر دی جاتی اور یہ کوشش کی جاتی کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، تو یہ محبت کبھی بھی نہیں پیدا ہوتی. یہ صرف ایک صورت میں پیدا ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. فرمایا کہ اگر آپ ترش روح ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، تو پھر یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے. یہ
لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہوتے، یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کا جو آپس میں محبت پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی محبت تھی، آپ کی الفت تھی، آپ کا ان کے ساتھ اخلاق تھا، آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک تھا، آپ کا ان کے ساتھ رویہ تھا۔ تو اس لیے اگر ہمیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے یا آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹنا ہے تو ہمیں اس زبان کو میٹھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاقیات کو جو ہے بہتر کرنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اخلاق کو اپنائیں گے، پھر ہم اگر کاروبار میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ایکسل کریں گے، اس میں بھی ترقی کریں گے۔ اگر ہم کسی بھی مارکیٹنگ میں جاتے ہیں، کسی بھی دنیا کے شعبے میں جاتے ہیں، تو اگر ہماری زبان میں مٹھاس ہے تو ہم جو ہے ترقی کریں گے۔ ہمارے پاس سب سے بہترین، سب سے آئیڈیل مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، ان کے اطوار کو اپنانا ہوگا، ان کے انداز کو اپنانا ہوگا کہ ان کو لوگوں نے پتھر مارے تو پتھر میں آپ نے ان کو دعائیں دی، ان کی بہتری کے لیے کوشش کی۔ کہا جاتا ہے دنیا میں کامیابی کے بہت سے دروازے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دروازوں سے جھک کر گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اکڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں گزرنا، پھر ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، وہ آگے نہیں جا سکتے، وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو جھک جاتے ہیں، جھک کر گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے کامیابی کے دروازے رکھے ہوتے ہیں، لیکن جو جھک کے گزر جاتے ہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اکڑ جاتے ہیں، نفرت کی، عداوت کی، بغض کی، کینے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، وہ کامیابی سے بھی کوسوں دور ہو جاتے ہیں اور خود کو بھی بے سکونی، بے اطمینانی کا شکار رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے، اصل میں اس کو معاف کرنا نہیں ہوتا بلکہ خود کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ جو آدمی کسی کو معاف نہیں کرتا، گویا کہ وہ خود کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود بے چین رہتا ہے، خود بے سکون رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اپنی انرجی ہے وہ بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں ویسٹ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ایکسل کرے، کسی مقام تک پہنچے، اس کی بجائے وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس چیز میں اپنی انرجی کو ویسٹ کرتا ہے۔ تو وہ گویا کہ اس کو معاف نہیں کر رہا بلکہ خود کو معاف نہیں کر رہا، وہ خود سے بدلہ لے رہا ہے، خود سے انتقام لے رہا ہے۔ خاص کر وہ نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ خاص نصیحت ہے، اگر آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کسی نے آپ کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، آپ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو بدلے کا جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسل کر جائیں، محنت کریں، ترقی کریں، کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ بدلہ لے لیتے ہیں، اس سے اس کو کم تکلیف ہوگی۔ اس نے اگر آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ بدلے میں 10 تھپڑ بھی مار لیں، اس کو اس سے کم تکلیف ہوگی جتنی تکلیف اس کو اس سے ہوگی کہ آپ نے ایکسل کر لیا، آپ اس سے آگے نکل گئے ہیں، آپ بڑے انسان بن گئے ہیں۔ تو اپنی جو انرجی ہے، بجائے اس کے کہ دشمنی کو پروان چڑھانے میں، دشمنی عداوت بڑھانے میں، اپنی جو انرجی ہے دوست بنانے میں جو ہے صرف کریں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ساری زندگی صرف کی، وہ دوستوں کی تعداد، اپنے جانساروں کی تعداد، اپنے ماننے والوں کی تعداد کو بڑھانے میں صرف کی، نہ کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کو بڑھانے میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار بن گئے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ بن گئے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ تو اپنی انرجی کو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز میں صرف کریں، انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں، بلکہ اپنی انرجی کو دوستوں کی تعداد بڑھانے میں صرف کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فلاں شخص ہے میرے سے راضی نہیں ہو رہا، ناراض ہو رہا ہے، اس کو میں اپنا دوست نہیں بنا سکتا، تو بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ اس کے جو دوست ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیں۔ اس کے جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر آپ ان کو دوست بنا لیں گے، وہ بندہ خود تڑپے گا، وہ خود خواہش کرے گا کہ وہ آپ کا دوست بن جائے۔ جب بھی کوئی بندہ ناراض ہے، آپ سے راضی نہیں ہو رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوستی کر لینی چاہیے، آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو بیسٹ میتھڈ یہی ہے اس کے دوستوں کو دوست بنا لے، تو اس کے ذریعے بھی وہ آپ کی دوستی کے لیے بھی تڑپے گا، خود خواہش کرے گا آپ کا دوست بننے کے۔ جس طرح کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ تیر مار رہا ہو تو آپ کہاں پر پناہ حاصل کریں گے؟ انہوں نے فرمایا جو بندہ تیر مار رہا ہے میں اسی کے پاس پناہ حاصل کروں گا، کیونکہ جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا پھر وہ تیر نہیں مار سکے گا۔ تو بیسٹ میتھڈ یہی ہے، جو آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اسی کو اپنا دوست بنا لے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے دشمنی کا نشانہ بنے، اس کے بجائے آپ اس کو اپنا ایک ہمدرد بنا لیں، اپنا دوست بنا لیں۔ باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔